اللہ کے دو صفاتی نام ہیں، الرؤوف، الرحیم۔ یہ اللہ کے دو صفاتی نام ہیں۔ اللہ نے کسی نبی کو اپنی دو صفتوں کے ساتھ نہیں پکارا۔ ہمارے نبی کے بارے میں فرمایا بالمؤمنین رؤوف۔ رؤوف ہوتا ہے نرم، بہت نرم ہے تمہارے لیے۔ رحیم، بہت مہربان ہے تمہارے لیے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھ سے بڑی خطا ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا میں روزے میں تھا، میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، روزہ رمضان کا تھا، تو آپ نے فرمایا غلام آزاد کر، اس کی جو ہے جزا، غلام آزاد کر۔ کہا جی میں غریب آدمی ہوں، میں غلام کہاں سے آزاد کروں، میرے پاس تو دمڑی بھی کوئی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر 60 روزے رکھ۔ وہ کہنے لگا ایک روزے چند چاڑے ہے تو 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ ایک روزے میں یہ کیا ہے تو 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ یہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے کہا پھر 60 غریبوں کو کھانا کھلا۔ کہنے لگا میں خود غریب ہوں، میں کس کو کھانا کھلاؤں؟ آپ نے کہا بیٹھ جا۔ بیٹھ گیا۔ تو کچھ دیر گزری تو ایک مدینے کے صحابی کھجوروں کا ٹوکرا، کافی بڑا ٹوکرا لے کر آئے کہ یا رسول اللہ یہ مدینے کے فقیروں میں تقسیم فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا او بھائی کتنے ہیں؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ کہ یہ لے جا اور 60 گھروں میں تقسیم کر دے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے غریب کوئی نہیں، آپ ایسا کرو میرا جرمانہ مجھے ہی حلال کر دو، جاندی کرو پراں۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ چلو جاؤ تیرے لیے حلال ہے، کسی اور کے لیے یہ نہیں ہوگا۔ رؤوف، نرم، رحیم۔ فرماتے ہیں میرے نبی کہ جب میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو جیسے ایسے مستورات آئی ہیں تو مستورات پیچھے پڑتی تھیں، تو جب مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں تلاوت کو چھوٹا کر دیتا ہوں اور جلدی رکوع سجدہ کر کے سلام پھیرتا ہوں کہ بچے کے رونے کی آواز مجھے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، لقد، یہ لفظ جھنجھوڑنے کے لیے ہوتا ہے کہ سنو، جیسے میں کسی کا کندھا پکڑ کے ایسے کہوں سنو میری بات، جو کہہ رہا ہوں صحیح ہے۔ لقد جاءکم، تمہارے پاس آئے گا نہیں، آ گیا ہے۔ کون ہے؟ رسول۔ کیسا ہے؟ من انفسکم، تمہارے اندر سے ہے، تمہارے خاندان سے ہے، اور سب سے بڑے خاندان سے ہے، بنو ہاشم۔ جس کے اندر ہمارے نبی کی نسل کا پانی شفٹ ہوتا تھا اس کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا۔ تو حضرت ہاشم ایک دفعہ مدینے میں گزر رہے تھے، ایک یہودی عورت کی نظر پڑ گئی تو اس نے ماتھے پر نور نبوت دیکھا۔ کہنے لگی ہاشم 100 اونٹ لے لے اور ایک رات میرے ساتھ گزار دے۔ تو وہ فرمانے لگے میں سردار آدمی ہوں، عزت دار آدمی ہوں، میں زنا کر سکتا ہوں؟ کبھی نہیں۔ وہیں انہوں نے اگلے دن شادی کی بنو نجار میں حضرت سلمہ سے۔ 2-3 دن گزرے تو بازار میں جا رہے تھے تو وہ یہودی عورت سامنے سے آ رہی تھی، تو اس کو روک لیا۔ فرمایا تو مجھے گناہ کی دعوت دے رہی تھی، شادی کر لے۔ تو اس نے ایسے دیکھا، کہا مجھے آوارہ نہ سمجھو، میں بھی عزت دار ہوں،
تیرے ماتھے پہ نور نبوت تھا، میرا جی چاہا کہ میرے پیٹ میں آ جائے، لیکن وہ سلمہ کا نصیب تھا، وہ لے گئی۔ تو پھر ہمارے نبی کے والد حضرت عبداللہ وہ بازار میں جا رہے تھے مکہ میں، تو ایک عورت سامنے سے آ رہی تھی، اس نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگی کہ تیری جان کے بچنے میں 100 اونٹ لگے تھے، 100 اونٹ مجھ سے لے لے اور ایک رات میرے پاس گزار لے۔ تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ میں عزت دار ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا کیا مطلب تھا 100 اونٹ تیری جان پہ لگے؟ حضرت عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا تھا حضرت حارث، اور زمزم کا کنواں کھود رہے تھے، تو تھک کے بیٹھ جاتے تو کہتے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو، اگر میرے اللہ نے مجھے 10 بچے دیے تو میں ایک کو اللہ کے نام پہ قربان کروں۔ اللہ نے 15 دے دیے تو سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں نے منت مانی تھی، ایک کو ذبح کرنا ہے، تیار ہو؟ آج ہمارا بیٹا ہمیں پانی پلانے پہ تیار نہیں ہے، اور وہ 15 کے 15 کہنے لگے تیار ہیں، جس کا ہاتھ پکڑو گے گردن پیش۔ کہنے ایسے نہیں، میں قرعہ ڈالوں گا۔ تو انہوں نے سب کے نام لکھے اور پرچی ڈالی، تو حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا۔ سب سے چھوٹے تھے، سب سے پیارے تھے، انہوں نے ہاتھ پکڑا اور صفا پہاڑی کی طرف چل پڑے۔ تو ان کی جو تھیں حضرت عبداللہ کی بہنیں اور پھوپھیاں اور باقی عرب سردار وہ آگے آ گئے۔ اس میں ایک صحابی ہیں عمر بن عاص، ان کا والد ایمان تو نہیں لایا تھا، عاص بن وائل، اس کا بڑا کردار ہے۔ وہ کہنے لگا عبد المطلب کبھی نہیں ہونے دوں گا، یہ تو کیا چاہتا ہے کہ تیرے بعد لوگ اپنے بچے ذبح کریں؟ تو عبد المطلب کہنے لگے یہ سردار کا بول ہے، یہ عام تام بول نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا تیرے سامنے بھی سردار کھڑا ہے، یہ بھی عام تام بول نہیں ہے، میں نہیں ہونے دوں گا۔ تو جھگڑا ہو گیا۔ ان کا چلو مدینے کو جاتے ہوئے راستے میں عصفان ایک جگہ تھی، تو وہاں ایک اس زمانے کے جج تھے، تو ایک عورت جج تھی کاہنہ، اس کے پاس کیس گیا۔ تو وہ کہنے لگی جب کوئی قتل ہو جاتا ہے تو وارث بدلہ نہ لیں بلکہ قیمت لیں تو کتنی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ کہا ایک پرچی پہ عبداللہ لکھو اور ایک پہ 10 اونٹ لکھو اور پرچی ڈالو، جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ، اور جب اونٹوں کا نام نکل آئے تو پھر عبداللہ کو چھوڑ دو اور جتنے اونٹ ہیں ذبح کر دو۔ تب حرم شریف میں سارے اکٹھے ہوئے، اور اس وقت پرچیاں ہوتی تھیں 2 تیر اور اس کا جو ڈبہ ہوتا تھا اس میں سوراخ ہوتا تھا، تو ایک تیر پہ عبداللہ لکھا اور ایک تیر پہ 10 اونٹ لکھا، اور ایسے کر کے نا اسے ہلا کے جو پھینکا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ تو انہوں نے پھر اس پر 20 اونٹ اور عبداللہ، پھر ہلا کے پھینکا، عبداللہ نکلا، پھر 30 اونٹ، پھر عبداللہ، 40، پھر عبداللہ، 50، پھر عبداللہ، 60، پھر عبداللہ، 70، پھر عبداللہ، 80، پھر عبداللہ، 90، پھر عبداللہ۔ اب سب کے رنگ فق ہو گئے۔ عبد المطلب کے 100 اونٹ تھے تو 100 تک تو ان کو بھی تسلی تھی بھی کوئی گل نہیں، تو بعد میں کیا ہوگا؟ تو پھر پرچی، تو عبداللہ پھر پرچی ڈالی 100 اونٹ اور عبداللہ،
تو جب پرچی نہیں، تیر پہ لکھا 100 اونٹ، اور دوسری طرف عبداللہ، تو 100 اونٹ نکل آیا۔ تو سب نے اللہ اکبر کہا۔ تو عبد المطلب کہنے لگے نہیں، ایک دفعہ اور کروں گا۔ پھر ڈالی، 100 اونٹ نکل آئے۔ تو سب نے کہا اب تو ٹھیک ہے، کہا نہیں ایک دفعہ اور۔ پھر تیسری دفعہ کی تو 100 اونٹ نکلے، اور تیسری دفعہ حضرت عبد المطلب راضی ہو گئے، اور 100 اونٹ انہوں نے خود ذبح کیے، 100 اونٹ اکیلے نے ذبح کیے۔ مکے والوں لے جاؤ، اور حضرت عبداللہ کی جان بچی۔ تو اس عورت نے یہ کہا کہ 100 اونٹ پہ تیری جان بچی تھی، 100 اونٹ میں دیتی ہوں، ایک رات گزار لے۔ تو انہوں نے بھی وہی کہا جو ان کے دادا نے کہا تھا کہ میں سردار کا بیٹا ہوں۔ تو لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے فیملی سے میں نے اس کو چنا ہے، اس جیسا خاندانی کوئی ہے تو دکھاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو دیکھا، حضرت آدم کی نسل کو، ارواح کو، تو عربوں کو الگ کیا۔ پھر عربوں پر اللہ نے چھلنی ڈالی، تو اس میں سے مضر کی اولاد کو الگ کیا۔ پھر مضر پہ چھلنی ڈالی، تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو الگ کیا۔ پھر قریش پہ چھلنی ڈالی، اس میں سے ہاشم کو الگ کیا۔ پھر ہاشم پہ چھلنی ڈالی تو آپ نے فرمایا پھر اللہ نے ہاشم کی اولاد میں مجھے چنا، میں سب سے عالی نسب ہوں، سب سے عالی خاندان ہوں، من انفسکم۔ اچھا، میں موریتانیہ گیا، عرب ملک ہے افریقہ میں۔ ہاں میں تو افریقہ ہی بیٹھا ہوں نا، مجھے یاد ہی نہیں۔ تو غریب ملک ہے، مالکی مذہب ہے وہاں۔ وہ اس آیت کو پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، فا کے اوپر زبر پڑھتے ہیں، ہم فا کے اوپر پیش پڑھتے ہیں، من انفسکم، من انفسکم۔ اور کئی قرآن میں الفاظ ایسے ہیں کہ چونکہ اس کی 7 قراتیں ہیں تو پھر مجھے اس کا مطلب دوسرا سمجھ میں آیا۔ انفسکم تو ہے خاندان کی عزت اور اونچائی اور بلند۔ ایک دفعہ حضرت معاویہ سے کسی نے پوچھا بنو امیہ اور بنو ہاشم میں کیا فرق ہے؟ کہنے لگے ہم شریف لوگ تھے اور ہاشم شریفوں کا سردار تھا۔ پھر ہم شریف لوگ تھے اور عبد المطلب شریفوں کا سردار تھا۔ پھر ہم شریف لوگ تھے اور ابو طالب شریفوں کے سردار تھے۔ پھر آ گئے محمد مصطفیٰ تو ساری شرافتیں لے گئے، وہ ہمارے پاس تو بس بھوں ہی رہ گیا۔ من انفسکم، اب ہے من انفسکم۔ انفس کہتے ہیں نفیس کو، خوبصورت کو۔ جیسے آپ یہ بہت نفیس چیز ہے بولتے ہو کہ نہیں، یہ بہت نفیس چیز ہے، یعنی وہ بڑی نازک بھی ہو، خوبصورت بھی ہو تو اس کو نفیس کہتے ہیں۔ من انفسکم میں آپ کے حسن و جمال کی طرف اشارہ ہے کہ میں نے ایک رسول بھیجا ہے۔ عربوں کا رنگ سانولا ہوتا ہے، عربوں کا رنگ ایز اے ہول یا کالا ہوتا ہے یا سانولا یعنی بلیکش، فیئر نہیں ہوتا، بہت کم، بہت کم۔ اس لیے ابو لہب کا نام عبد العزیٰ ہے، لیکن وہ گورا پیدا ہوا تو اس کا نام بن گیا ابو لہب، انگارا، جیسے انگارا سرخ ہوتا ہے۔ تو عرب کا جو رنگ ہے ایز اے ہول بلیکش ہوتا ہے یا کالا ہوتا ہے، جیسے آپ کے یہاں ہیں افریقی بھائی۔ تو
اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو پیدا کیا من انفسکم، حضرت آمنہ فرماتی ہیں 9 مہینے میں مجھے آپ کے حمل کا نہ کوئی احساس ہوا، نہ پتہ چلا، نہ کوئی دردیں ہوئیں۔ جب پیدا ہوئے تو کوئی درد نہیں لگا، کوئی درد نہیں لگا۔ اور جب آپ پیدا ہوئے تو ماں کے پیٹ سے جو بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں، ایک قطرہ باہر نہیں نکلا۔ اور جب آپ پیدا ہوئے تو بچے کے اوپر بہت سارا کیچڑ ہوتا ہے، اس کو پھر نہلاتے ہیں، آپ صاف ستھرے پیدا ہوئے، بالکل صاف۔ پھر بچے کی یہ ناف اور ماں کی جو آنت ہوتی ہے وہ ملی ہوتی ہے، اس کو باہر کاٹتے ہیں۔ آپ اپنی ناف الگ کے ساتھ پیدا ہوئے، کاٹی نہیں گئی۔ پھر ختنہ ہوتا ہے، آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا، آپ ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے، آپ کی ناف ماں کی آنت سے کٹی ہوئی تھی، اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گندگی سی پھیلتی ہے، جب آپ پیدا ہوئے تو خوشبو پھیل گئی، پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی۔ تو اب وہ آپ کی جو دائی تھی وہ حیران ہو کے دیکھ رہی تھی کہ یہ کیسا بچہ ہے۔ تو اسی حیرت میں ان کو حضرت آمنہ کے پہلو میں لیٹایا۔ یہ بچہ کتنی عمر کا ہے؟ 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ تو آپ ایسے لیٹے ہوئے ہیں، ایک دم کروٹ بدلی، جیسے مضبوط آدمی کروٹ بدلتا ہے، اور ہاتھ یہاں رکھے اور یوں سجدے میں چلے گئے، جیسے بڑے سجدہ کرتے ہیں، لیٹے یا نہیں، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ اٹھائے، اور اس طرح سجدہ کیا آپ نے، اور لمبا سجدہ۔ اور اس کے بعد آپ نے سجدے سے یوں سر اٹھایا، دونوں ہاتھ سیدھے کیے۔ بچہ تو ہل بھی نہیں سکتا، یہ کیا کر رہا ہے؟ یوں کیے اور سینے کو یہاں کیا، اور پھر اس ہاتھ کو اوپر کیا اور اپنا سر بھی اوپر کیا، اور انگلی کو ایسے